ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ عبادت، کیونکہ بندوں کو پیدا ہی اس نے کس لیے کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کی افضل ترین شکل کیا ہے؟ افضل العبادت الدعا. اب دعا کرنے کا اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ دعا کرو، جیسے قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اسی طرح دعا کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. وقال ربکم ادعونی، مانگو مجھ سے. عام طور پر ہم مانگتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب خاص کسی تکلیف یا دکھ یا پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو شیطان ہمیشہ کیا کہتا ہے؟ یہ دکھ تو جانا ہی نہیں، اور یہ تو مشکل دور ہو ہی نہیں سکتی، لہذا کوئی فائدہ نہیں ہے مانگنے کا. یا پھر یہ ہے کہ انسان دعا کیوں نہیں مانگتا کہ میں سب کچھ خود ہی کر سکتا ہوں، اور میں فلاں بندے سے اور فلاں مددگار سے اور فلاں سے اپنا کام کروا سکتا ہوں. تو اللہ سے مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اور دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہت سے لوگوں کو اگر کسی مشکل کے حل میں دعا بتائی جائے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہم مانگتے ہی رہتے ہیں، کوئی اور طریقہ بتائیں. یعنی گویا دعا کوئی خاص چیز نہیں ہے، نہیں، دعا کی وہ اہمیت ان کی زندگی میں نہیں ہوتی. جبکہ ایک اور حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو دعا نہیں کرتا. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے، اور بندوں سے جب مانگے تو بندے غضبناک ہوتے ہیں. یہی تو فرق ہے نا خالق اور مخلوق میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے، مانگو، استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہارے لیے. سورۃ البقرہ 186 میں بھی آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جو ہی وہ مجھ سے مانگتا ہے، جب بھی مانگتا ہے، صبح مانگے، شام کو مانگے، دن کو مانگے، رات کو مانگے، تکلیف میں مانگے، خوشی میں مانگے، چلتے پھرتے مانگے، بیٹھ کے مانگے، جب بھی مانگے، جہاں بھی مانگے، میں اس کے قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں. تو ادعونی استجب لکم. اور پھر جب دعا انسان مانگے تو یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ چاہے تو قبول کر دے چاہے تو نہ کرے. جب اللہ نے فرمایا کہ میں قبول کرتا ہوں تو یہ کیا مطلب ہوا کہ چاہے تو قبول کر چاہے تو نہ کر؟ وہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی. اور یہاں کیا فرمایا؟ استجب لکم. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو یوں نہ کہو کہ اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے، چاہے تو رحم کر، چاہے تو رزق دے، بلکہ اس سے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے. یعنی جو مانگے واضح طور پر مانگے. اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں اور میں قریب ہوں اور جواب دیتا ہوں، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری کچھ دعائیں جو ہم سال ہر سال تک مانگتے رہتے ہیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی؟ تو بات یہ ہے کہ قبولیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہی آپ کو مل جائے، کیونکہ بسا اوقات اس چیز کا مل جانا آپ کو ایک بڑی خیر سے محروم کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ پر نہایت مہربان ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ابھی ذرا ٹھہر جائیں، اس چیز تک پہنچ جائیں جو اس سے بھی بڑی ہے جو تم مانگ رہے ہو، اس پر صبر کرو، انتظار کرو، پہلے وہ پالو، پھر اس کے بعد یہ بھی مل جائے. تو بعض اوقات تاخیر ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے ایک خاص مصلحت ہوتی ہے کہ وہ چیز اگر بندے کو اسی وقت مل جائے جب وہ مانگ رہا ہے تو پھر وہ اس سے بڑی نعمت کو نہ پا سکے جو بندے کو نہیں پتا ہوتا. اور ہمیں چونکہ پتا نہیں ہوتا تو ہم بچوں کی طرح رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں سنی گئی اور کیوں نہیں ہماری دعا قبول ہوتی. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات فوراً قبول کر دیتا ہے، بعض اوقات اس سے بہتر چیز دیتا ہے، اور بعض اوقات دنیا کی بجائے آخرت میں دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے نا. بعض اوقات ہمارے عمل بہت کم ہوتے ہیں یا ہم عمل کرتے ہیں ضائع کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کچھ دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ عمل میں اتنے آگے نہیں تھے لیکن دعائیں بہت کرتے ہیں.
اب اللہ کو پتا ہے کہ اس کو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں چاہیے، اور تو کوئی عبادت اتنی کر نہیں رہا، چلو دعائیں مانگ رہے، اس کو یہاں نہ دو، اس کی جمع کر لو تاکہ وہاں اس کی نجات ہو جائے. اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں اسی طرح مل رہا. اور یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ ضائع کچھ بھی نہیں کرتا. ہر وہ چیز جو آپ نے آج تک مانگی وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ کسی چیز کے نہ ملنے پر جو ایک انتظار اور پھر بار بار پلٹ کر مانگنے کی کیفیت وہ جاری رہتی ہے. کیونکہ جب ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں، ہماری دعائیں ختم ہو جاتی ہیں. اور دعائیں کے ذریعے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے. اور پھر اگر کوئی شخص یقین رکھتے ہوئے صبر کے ساتھ انتظار کرتا رہتا ہے تو وہ صبر کا اجر بھی ساتھ لکھا جاتا ہے اور اس سے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں. تو وہ چیز بھی مل جاتی ہے، صبر کا اجر بھی ہوتا ہے، اور انسان کی کسی اور طرح سے اصلاح بھی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ بعض چیزیں ہمارے بگاڑ کا سبب بن سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب ان چیزوں کو ہم سے دور رکھتے ہیں تو ہمارا کسی اور طرح تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے. ماں کو آپ دیکھیے کہ جو اپنے منہ کا نوالا بچے کے منہ میں دیتی ہے، ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کا بچہ اگر بھوکا ہے تو آپ خود نہیں کھاتے، پہلے اس کو دیتے پھر خود کھاتے. لیکن بعض چیزیں بچے رو رو کے مانگتے اور آپ نہیں دیتے، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو اگر ابھی دے دی تو یہ وقت ضائع کریں گے یا بیمار پڑ جائیں گے یا وہ پڑھیں گے نہیں، اور ان کے پڑھنے سے ان کے جو اعلیٰ درجات ہو سکتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہو سکتے. حالانکہ آپ خود تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ فوراً دے دیا جائے جو کچھ مانگ رہا ہے. لیکن جو عقل مند ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچے کی ہر بات نہیں پوری کرتے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ بچے کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے. کیوں کہتے ہیں؟ اسپائل ہو جائے گا. تو اگر ہمیں بھی ہر چیز جو ہم چاہتے ہیں ملتی چلی جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اتنے پھسل جائیں کہ اللہ سے شاید بہت ہی دور ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں تو فوراً ہی دے دیتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی دعا نہ قبول ہو. کچھ دعائیں تو واقعی قبول ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں تو جیسے آپ مانگتے ہیں ویسی دے دیتا ہے، کچھ اس سے بھی بہتر عطا کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر انتظار کرواتا ہے، اور کچھ چیزوں کو محفوظ کر کے آخرت کے لیے آپ کے لیے رکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ وہاں آئے تو وہاں اس کو مشکل نہ ہو، کیونکہ وہ بھی اس کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے. لیکن ایمان اور یقین پورا ہونا چاہیے کہ استجب لکم، اس میں مایوسی نہیں آنی چاہیے قطعاً، اور منہ سے کبھی بولنا ہی نہیں چاہیے کہ میری تو سنی نہیں جاتی. انتہائی تکلیف دہ جملہ ہوتا ہے جب میں کسی کے بھی منہ سے سنتی ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی اور میری تو اب تک سنی نہیں گئی. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا الزام لگا رہا، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں قبول کرتا ہوں، اور آپ کیسے کہتے ہیں نہیں قبول ہو رہی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کیسے ہو رہی ہے، لیکن یہ تو نہ کہو کہ نہیں ہو رہی، کیونکہ اس نے خود کہا ہے، اور اس کی بات وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی. اب پھر قرآن حکیم میں آپ نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک طویل ترین بیماری، روایات میں آتا 18 سال تک رہی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے کرب سے گزرے، کئی سال بعد ان کی دعا قبول ہوئی. اسی طرح اور بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو کئی 100 سال بعد قبول ہوئی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے مانگی تھی کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج. کس طرح ابراہیم علیہ السلام سب کچھ چھوڑ کر مکہ میں جا کے توحید کا پیغام عام کرتے ہیں، اور پھر کچھ 100 سال گزرنے کے بعد اسی مکہ میں، اسی گھر میں جو آپ نے اللہ کے نام پہ بنا وہ بتوں سے بھر جاتا ہے. جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں نا، سیرت پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے حالات، تو جب وہ عمرو بن لحی نے لا کے بت رکھا اور پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے لا کے رکھنے شروع کیے اور کعبہ میں 360 بت ہو گئے، تو میں جب کبھی یہ سنتی ہے پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں اگر اس وقت ابراہیم علیہ السلام آ کے دیکھتے تو ان کا حال کیا ہوتا کہ اس کے لیے میں نے اپنی بیوی اور بچے کو تنہا چھوڑا اور اتنی قربانی کی، اور یہ لوگ پیچھے سے کر کیا رہے ہیں. لیکن اس وقت وہ کیا کہتے، رونے بیٹھ جاتے کہ اللہ تو نے تو میری دعا سنی نہیں، میں نے تو کہا تھا کہ یہاں ایک رسول بھیج اور وہ آ کے تیری آیات پڑھے اور یہ سب کچھ ہو، کچھ نہیں سنا گیا، کوئی فائدہ نہیں ہو قربانی کرنے کا. نہیں،
اس کے بعد پھر ایسا دور آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر ہمیشہ کے لیے توحید وہاں راسخ ہو گئی. تو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز مانگتے ہیں, وہ یوں لگتا ہے اچھا اب قبول ہونے لگی اور پھر نہیں ہوتی, اور پھر وہ ایک بڑا گیپ بیچ میں آ جاتا ہے اور پھر کسی اور شکل میں وہ چیز سامنے آ جاتی. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر انسان کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ رب میرے حق میں تو کبھی برا کر ہی نہیں سکتا. وما انا بظلام للعبید, میں اپنے بندوں پہ ظلم ڈھانے والا ہوں ہی نہیں. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حکم کے مطابق مانگتے جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا فضل مانگا جائے, ایک اور حدیث سے آتا ہے کہ عافیت مانگی جائے, اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ دعا جو ہے اس سے تقدیر بھی ٹل جاتی ہے. یعنی اگر کوئی چیز انسان کی زندگی میں کوئی تکلیف, کوئی حادثہ, کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے اور انسان دعائیں کرتا رہتا تو بعض اوقات وہ چیز تو نہیں ملتی جو مانگ رہا تھا, لیکن اس دعا کی وجہ سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے اس سے. تو یہ بھی کتنی بڑی بات ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم جو مانگ رہے ہیں اگر وہ مل جائے اور وہ جو اس سے بڑی مصیبت آنے والی وہ سب کچھ لے جائے. تو اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے. وہ جو چاہے دے, جتنا چاہے دے, جیسے چاہے دے, جب چاہے دے. ہاں ہم یقین کے ساتھ مانگتے چلے جائیں. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے. دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے, ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی, یعنی کوئی بیماری آ گئی یا کوئی مصیبت آ گئی اس میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے, اور ان کے بارے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی, ابھی آئی نہیں. پس اے بندگان خدا تم ضرور دعا مانگا کرو, اور دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے ہاں عزت والی نہیں. کیونکہ ویسے تو چھوٹا بننا ہوتا ہے نا, مانگنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, لیکن جب انسان اللہ سے مانگ لیتا ہے تو اللہ کی نظر میں بے حد معزز بن جاتا ہے. بندوں سے اگر آپ کچھ مانگتے ہیں تو آپ بے عزت ہوتے ہیں, یعنی چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں بہت معزز ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہاں تک آتا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. چھوٹی چھوٹی چیزیں, یعنی دعا صرف بڑی باتوں کے لیے نہیں, چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے. چھوٹی سی کوئی مشکل ہوئی تو فوراً اللہ کو پکاریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی اور مقرب فرشتوں کی صفت یہ بتائی گئی. یہ لگتا ہے نا کہ سورت میں مقرب فرشتوں کو ایک طرح سے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا. ان کا مقام اور اسٹیٹس ویسے بھی بہت بلند ہے, اور پھر جو ان کے اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے گئے, اور پھر ہمیں بھی حکم دیا گیا. تو الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہ, اور پھر ویستغفرون للذین آمنوا. تو وہ فرشتے اگر اتنے بڑے ہو کر, اتنے معزز ہو کر دعائیں کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے, کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی ضرورت ہے نہیں, نہ ان کو کھانا چاہیے, نہ ان کو پینا چاہیے, نہ ان کو جو ہماری عام ضروریات ہوتی ہیں, نہ وہ بیمار ہوتے ہیں, نہ ہی وہ کوئی دکھی ہوتے ہیں, نہ غمگین, جس طرح ہم انسانوں کی کیفیات ہوتی ہیں. ان کو اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں چاہیے, تو وہ پھر بھی مانگتے ہیں, ایمان والوں کے لیے مانگتے رہتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی زندگی بالکل مطمئن ہوتا ہے, تو اب انسان کہتا ہے اچھا اب کیا مانگوں, سب کچھ تو مل گیا. آخرت کی کامیابی کے لیے تو کبھی بھی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی بخشش مانگتا رہے. اگر اسی صورت میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا, واستغفر لذنبک. آپ کا مقام کتنا بڑا ہے تمام انسانوں میں, آپ کو بھی کہا گیا کہ آپ استغفار کیجئے. اور اس کے بعد مقرب فرشتے اور پھر عام انسان. تو ہمیں آخرت کے لیے تو مانگنے, لیکن اگر دنیا کے لحاظ سے ہم بالکل مطمئن بھی ہیں کہ ہاں ہر چیز ہے جو ایک انسان چاہتا ہے, تو پھر کیا کریں؟ ان دکھی لوگوں کے لیے مانگے کہ جو آپ کے آس پاس ہیں, اوروں کو یاد رکھیں, کیونکہ آپ اپنے لیے مانگتے تو بھی عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگتے تو بھی عبادت ہے. تو ہمیشہ مانگتے رہیں. وقال ربکم